السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو سجیلا نساء یوٹیوب چینل۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہترین ناول فنائے جانا کی قسط نمبر 6 جو کہ لکھا ہے سجیلا نثار نے۔ تو قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی لازم دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ زوراشا، وہ اس کا نام پکارتا بنا کسی دیری کے اس کی جانب لپکا تھا۔ کیا ہوا زوراشا، چیخ کیوں رہی ہو، بتاؤ؟ اس کو مسلسل چیختے اور روتے دیکھ اس نے چہرے پر فکر مندی کے آثار ڈالے۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھامے خود کی جانب کرتے پوچھا تھا۔ وہ اس نے ہکلاتے ہوئے سامنے فرش کی جانب اشارہ کیا تو اس نے اشارے کی سمت دیکھا تو گہرا سانس بھرتا اسے چھوڑا اس جانب گیا تھا کیونکہ فرش پر ایک باکس اونتا گرا جس سے 2 چھوٹے سانپ اور 5 کے قریب بچھو تھے۔ پٹھان نے باکس پکڑے، جیسے سانپ کو اٹھایا، زوراشا کی چیخ پھر سے بلند ہوئی تھی۔ اس کی چیخ پر اس نے گردن موڑے اسے دیکھا تھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زہر نہیں ان میں، ماتھے پر سجی لکیروں کو سیدھا کرتے بولا اور جلدی سے ان کو باکس میں ڈال کر باکس بند کرتا دروازے کی جانب بڑھتا باہر جھانکا اور گارڈ کو آواز دیتے وہ باکس اس کے حوالے کیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتا وہ اب زوراشا کی طرف آیا تھا جو منہ پر ہاتھ رکھی مزید چیخوں کا گلا گھونٹتے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ زوراشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دیوار کے اندر گھس جاتی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اتنا چیخ چلا کر گھر سر پر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے قریب آتا آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ یہ معمولی سی بات نہیں تھی، تو تم نے جان بوجھ کر انہیں یہاں رکھا تھا نا؟ تو تم مجھے ڈرانا چاہتے تھے اور قید۔ بولتے بولتے اس کی ہچکی بند گئی تھی جبکہ پٹھان لبوں کو بھینچے ماتھے پر پڑتی سلوٹوں کے ساتھ اسے سنجیدگی کی انتہا کو چھوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا ورنہ ان کو روم سے باہر کر چکا ہوتا۔ جھوٹ، تم مجھے یہاں قید کرنا چاہتے ہو۔ مجھے نہیں رہنا، حویلی جانا ہے پٹھان، مجھے جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیتے بولی تھی اور پھر سو سو کرتی اسے دیکھنے لگی جس کا سرخ پڑتا چہرہ ضبط کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ کون سا قید کیا ہے میں نے تمہیں؟ میں نے کب منع کیا کہ کمرے سے نکلو جو یوں قید کا الزام میرے سر پر لگا رہی ہو؟ وہ ایک قدم آگے لیتا اپنی سیاہ آنکھوں کو اس کی آنسوں سے لبریز آنکھوں میں گاڑتے پوچھنے لگا۔ تو کیوں رکھا ہے انہیں کمرے میں؟ کیوں کمرے میں چھوڑ کر باہر چلے گئے؟ بتاؤ۔ اس کی آواز بلند ہوئی تھی اور یہ اس کی دی گئی ڈھیل کا ہی نتیجہ تھا۔ تمہیں آواز صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتا، جو من میں آئے سمجھ لو، جو بات تھی واضح تمہارے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو دانتوں میں پیستے ہوئے کہا۔ مجھے حویلی جانا ہے موسیٰ، مجھے نہیں رہنا یہاں، واپس چھوڑ کر آؤ۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسائے بولی تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا۔ تمہاری زبان سے دوبارہ حویلی جانے کا ذکر بھی ہوا تو ان بچھوؤں سانپ کو کاٹ کر کھانا بنا کر کھلاؤں گا تاکہ یہ زبان دوبارہ اول فول نہ بک سکے۔ اس نے زوراشا کی کلائی میں موجود چند چوڑیوں پر اپنی گرفت سخت کی تو وہ ٹوٹ کر کچھ اس کے ہاتھ تو کچھ زوراشا کی کلائی میں چبھی تھی۔ پٹھان کو تو فرق نہ پڑا، البتہ زوراشا کی سی نکلی تھی۔ میں اتنا روئی، اتنا چیخی، لیکن کوئی گارڈ نہیں آیا بچانے کے لیے۔ وہ کچھ دیر پہلے کے بارے میں سوچتی پھر سے رونے لگی تھی۔ میری اجازت کے بنا کوئی گارڈ تمہاری موجودگی میں یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، تمہاری طرف دیکھنا تو دور کی بات۔ اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ جان بوجھ کر کیا ہے نا تم نے یہ سب؟ جو مرضی سمجھو، ویسے کسی صورت کسی قسم کی بھی صفائی نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے بات کو ختم کرنا چاہا۔ دیکھو، اسی ظلم و ستم کے لیے لائے ہو نا تم مجھے اپنے ساتھ، بتاؤ۔ وہ سوسو کرتے اس سے استفارہ کرنے لگی تھی اور اس کی بات سنتے پٹھان نے کمال مہارت سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہاں، اسی ظلم و ستم کے لیے لایا ہوں اور کچھ، اس نے نہایت تابعدار شوہر ہونے کا بظاہر ثبوت دیتے ہوئے کہا اور نظر اس کی کلائیوں پر ٹھہری جہاں ہلکا ہلکا خون جمع ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی محبت وغیرہ کچھ نہیں، وہ طلاق والی بات سچ ہے نا؟ اس نے پھر سے پوچھا تو اس نے کلائیوں سے نگاہ ہٹاتے اس کے چہرے پر ٹکائی تھی۔ ہاں، نہیں ہے محبت اور کچھ۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولا تھا۔ تم دوسری شادی کرو گے نا؟ اس نے اسی امید سے پوچھا کہ گویا وہ انکار ہی کر دے۔ ایسا کچھ ذہن میں آیا تو نہیں، لیکن دوسری شادی کا آئیڈیا برا نہیں، خیر اور کچھ؟ وہ پرحدت و دلکش لہجے میں بولا تھا۔ اس کو اسی گھر میں رکھو گے؟ ہاں، بتاؤ۔ اس نے ایک قدم آگے لیتے اس سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، اس کے لیے نیا محل بناؤں گا، خوبصورت سا، اور کچھ؟ اس نے اپنے لب دانتوں میں دبائے کہا، یقیناً وہ اپنی مسکراہٹ روکنے کے در پر تھا۔ ہاں، ایک اور بات، پھر تاریخ رقم ہوگی، نیوز پیپر، ٹی وی، جگہ جگہ کونے کونے میں پھر ایک بات دہرائی جائے گی۔ وہ بولتے بولتے رکی اور پٹھان کو دیکھا جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
کہ موسیٰ زار پٹھان، جس کی دہشت جگہ جگہ عام ہے، لیکن اپنی پہلی بیوی کے ہاتھوں نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے چبا کر کہنے پر اس نے اپنے امڑنے والے کہکے کو روکا تھا اور پرشوک نگاہوں سے اسے دیکھا، جو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ سیریسلی؟ اس نے ایک آئیبرو جھکائے اس سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں آنسو پھر سے امڑنے لگے تھے۔ تم بہت برے ہو موسیٰ، استعمال کر رہے ہو میرا، ان سب سے بدلہ لینے کے لیے، اس لیے تم مجھے اپنے ساتھ لائے ہو۔ اس کی بات سنتے پٹھان نے مٹھیاں بھینجی تھی۔ استعمال والی بات کو ایک بات چھوڑو، یہ بتاؤ جس بدلے کا ذکر کر رہی ہو اس بارے علم ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا تو زراشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یوں فالتو کی بکواس مت کرو۔ اتنا سر پر چڑھا لیا ہے کہ تمہیں کب سے چلتی بکواس کے باوجود کچھ نہیں کہا، تو مزید تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں رہنی چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے اور ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈالے روم سے نکل گیا تھا، اور وہ دوبارہ رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ بدتمیز، ذرا تمیز نہیں، خود سے بڑبڑاتی آدھ کھلے دروازے کو دیکھا تھا۔ زویا جب سے کمرے میں آئی تھی صرف آنسو بہا رہی تھی۔ ایک طرف جان سے عزیز بھائی اور اس کی بیوی، جس کے ساتھ محبت کے علاوہ اور بھی کئی رشتے، اور دوسری جانب شوہر، اس کی بے شمار محبتوں کا اکیلا وارث، وہ دونوں کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی جنگ میں زراشا اور زویا دونوں پھنس کر رہ گئی تھی۔ دونوں کا لفظ طلاق کے سہارے چھوڑے سولی پر لٹکایا ہوا تھا، گلے پہ ایک تلوار سی لٹکی تھی جو کبھی بھی چل سکتی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھلا تھا، جس سے مکمل تاریکی میں ڈوبے کمرے میں ہلکی سی روشنی کی فوار پھیلی تھی، جو اگلے ہی منٹ ختم ہو گئی تھی اور قدموں کی چاپ کمرے میں سنائی دینے لگی تھی۔ زویا بخوبی واقف تھی آنے والی شخصیت کون سی ہو سکتی ہے، اسی لیے اس نے پوچھنا گوارا نہ کیا تھا۔ داؤد نے آگے بڑھتے سائڈ لیمپ جلایا تھا اور اس کی جانب دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چہرہ نمکین پانی سے گیلا تھا اور ٹماٹر کی طرح سرخ بھی، اوپر سے آنکھ کے گرد پھیلی سرخی اس کے بے تحاشا رونے کی علامت تھی۔ کیوں رو رہا ہے اب تم؟ داؤد نے اس کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ آپ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے یوں پوچھنے پر تلملا اٹھی تھی۔ تو جو ہوا ہے اس کو بھول جاؤ نا، کیوں کر ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اس کو یقین دلانا چاہا۔ آپ پر یقین اب میرے لیے ناممکن کام ہے، پلیز داؤد اکیلا چھوڑ دے، جائیں یہاں سے۔ وہ اس کی جانب سے اپنا منہ موڑ گئی تھی اور داؤد یوں منہ موڑنے پر تڑپ اٹھا تھا۔ یوں منہ مت موڑ زویا، ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ اس کا رخ خود کی جانب کیے بولا تھا۔ اچھا تو طلاق نہ دینے کی جو شرط ہے وہ بھی دوبارہ سے ذہن دہانی کر لے، کیونکہ ہوگا تو وہیں جو بابا اور چھوٹے ابا کہیں گے، کیونکہ آپ تو بس جی حضوری ہی کر سکتے ہیں۔ وہ طنز کا تیر چلاتی اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ ہمارا غیرت کو مت للکارو زویا داؤد خان، وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے بولا تھا۔ میں بھی آپ کی غیرت ہی ہوں، جسے روز بے عزت کیا جاتا ہے، تب کہاں سو جاتی ہے آپ کی غیرت، بزدل ہیں آپ۔ وہ بے دردی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ گئی تھی۔ ہم نے بتایا کہ ہم تم سے بہت محبت کرتا ہے، نہیں چھوڑے گا تمہیں، بشرط یہ پٹھان زویا کو طلاق دے۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ ہاں تو اتنا بزدل رشتہ ہے ہمارا کہ شرطوں پر چل رہا ہے، اتنی بیکار محبت ہے ہماری کہ نکاح کی بھی توہین کر دی ہے آپ سب نے، وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ تو پٹھان سے کہو کہ ہمارا بہن کو طلاق دے۔ اس نے اسے کسی صورت قائل کرنا چاہا تھا۔ آپ کیسے بھائی ہیں، بہن کو ہی طلاق دلوا رہے ہیں، اور آپ سے اچھا، بہت اچھا ہے پٹھان، جو اپنی منمانی تو کر سکتا ہے، کسی کے ہاتھوں کھلونا تو نہیں، سب سے بڑی بات اپنی بیوی کے حق میں بول سکتا ہے۔ زویا بار بار تم ہمارا یوں توہین نہیں کر سکتا، وہ تنبیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حقیقت ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ داؤد نے کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد آگے کو مزید کھسکتے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ زویا کو سمجھ نہ آیا، جب سمجھ آیا تو ڈھیر و شرم نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس نے یہی عمل دوسری گال پر بھی دہرایا تھا اور دھیرے سے لمس چھوڑتا چہرہ پیچھے کیے اس کی سرخیاں بھرے چہرے کو دیکھنے لگا۔